على سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من لیلتنا ھذہ الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الحکیم وهو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وهو فی الآخرۃ من الخاسرین صلوات حضرات کرام قدر عزیزان محترم، سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 85 ہے جس کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا۔ ظاہر ہے کہ بروقت اس طریقے سے جب خالی و ذاتی کا عالم ہو تو جلدی مواد نہیں ملتے ہیں، مگر یہ کریم کربلا کی مہربانی ہے کہ وہ اپنا ذکر کرنے والوں کو کسی بھی لمحہ تنہا نہیں چھوڑا کرتے۔ برجستہ یہ آیت میرے ذہن میں آئی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 ہے۔ اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ جو بھی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کا انتخاب کرے گا تو وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اس کے بعد کی ایک مجلس اور بھی اس امام بارگاہ میں، اس میں بھی میرے ہی بیان ہے، لہٰذا وقت کا خیال رکھتے ہوئے کچھ معروضات ہیں۔ تو عزیزان گرامی، آیت میں اسلام کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے، دین کی ضرورت اور افادیت کو بیان کیا گیا ہے کہ وَمَن یبتغی غیر الاسلام دینا، جو بھی حاصل کرے گا اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو حضرات عربی جانتے ہیں تو لن کا صیغہ جو استعمال ہوتا ہے وہ نفی جہت کے معنی ہے، یعنی ہرگز نہیں۔ پروردگار عالم نے جناب موسیٰ کے لیے ارشاد فرمایا کہ لن ترانی ابدا، تم مجھے ہرگز کبھی نہیں دیکھ سکتے۔ تو یہاں اس لفظ کے استعمال کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، یعنی کسی بھی طرح کی ہلکی سی بھی گنجائش نہیں ہے آدمی کے لیے کہ وہ دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کا، کسی اور مذہب کا پیروکار ہو اور اس سے اس کے اعمال قبول کیے جائیں۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، نہ صرف یہ کہ اس سے وہ دین نہیں قبول کیا جائے گا بلکہ اس کے آگے کا ارشاد یہ ہے کہ وہ آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ توجہ کریں گے نظامی گرامی۔ دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین جو ہے وہ اللہ کے نزدیک صرف اور صرف اسلام ہے۔ آیت کا حقیقی صحیح بالکل واضح ترجمہ یہی ہے عزیزان گرامی، آپ علماء کرام سے تصدیق لیں گے تو وہ بھی یہی فرمائیں گے کہ دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ اس میں لفظ پسندیدہ کا کہیں استعمال نہیں کیا گیا ہے، توجہ کریں گے ذرا سا، چونکہ یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ترین لفظ حب، لفظ محبوب، اس طریقے کا استعمال آیت میں نہیں ہے۔ ان الدین، بے شک دین، عند اللہ، اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ الاسلام، صرف اور صرف اسلام ہے۔ کیونکہ اگر آپ اس آیت کا ترجمہ یہ کریں گے کہ پسندیدہ دین اسلام ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دین کئی اور بھی پائے جاتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک ہیں کچھ اور دین، ان میں سے پسندیدہ ترین اسلام ہے، لیکن اللہ نے اس کو محصور کر دیا ہے، حصر میں رکھا ہے کہ اللہ کے نزدیک دین فقط اور فقط اسلام ہے۔ کیوں عزیزان گرامی؟ اس لیے کہ یہ اسلام جو ہے وہ گزشتہ شریعتوں کی، گزشتہ احکامات کی تکمیل کا نام ہے۔ یہ دین گزشتہ ادیان کی، چاہے وہ عیسائیت ہو، چاہے جناب موسیٰ کے پیروکار ہوں، چاہے جناب ابراہیم کے، جناب نوح کے،
ان سب دین کا تکملہ اس دین پہ آ کے ہوتا ہے، وہ سارے دین کا اتمام اس دین پہ آ کے ہوتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ مقام غدیر میں یہ کہا گیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے آج تمہارا دین کامل کر دیا۔ یعنی عزیزان گرامی، اب آپ نے غور کیا کہ اس اسلام کی اہمیت اور افادیت کیا ہے، تو کہا یہ جاتا ہے کہ اسلام کا مذہب علامہ اقبال کے شعر کی روشنی میں کہ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، ایک سجدہ شبیری، ایک ضرب ید اللہی۔ یقیناً اقبال نے بجا شعر ارشاد فرمایا ہے، مگر ذرا سا عزیزان گرامی اگر آپ تاریخ پہ نگاہ غائر ڈالیں گے تو آپ کو یہ ملے گا کہ سجدہ شبیری اور ضرب ید اللہی کے علاوہ بھی کچھ اور ہے۔ وہ ابتدائے دین کہ جب پیغمبر پر ایمان لانے والا کوئی نہیں تھا، جب رسول کی مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا، اس وقت ایک خاتون نے اپنی مالی امداد دے کر، توجہ کریں گے عزیزان گرامی، اپنا مالی امداد کر کے پیغمبر کی نصرت و حمایت کا اعلان کیا تھا کہ اے محمد، میں آپ کے اوپر، آپ کے دین کے اوپر ایمان لائی اور اس سلسلے میں جو میری خدمات ہیں وہ مجھ سے انجام دی جائیں گی۔ یہی وجہ ہے عزیزان گرامی کہ جناب خدیجہ علیہ السلام کی وفات کے بعد جب پیغمبر اپنی ایک زوجہ کے پاس بیٹھے ہوئے جناب خدیجہ کا تذکرہ کر رہے تھے تو اس زوجہ نے کہا کہ اس مری ہوئی عورت کا تذکرہ کرنے سے فائدہ کیا جو کہ اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ پیغمبر نے فرمایا وہ فقط ایک زوجہ نہیں تھی بلکہ وہ ایک ایسی مہربان خاتون تھی کہ انہوں نے میرے اوپر اس وقت ایمان کا اظہار کیا کہ جب سب مجھے جھٹلا رہے تھے۔ یہ عزیزان گرامی تیسرا پہلو ہے۔ چوتھی چیز جو بتائی گئی کہ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، آپ اگر اس بات کو غور کریں تو کفار مکہ طرح طرح کی اذیتیں دے رہے ہیں۔ مکے کے کسی بڑے آدمی کی حمایت رسول کو حاصل نہیں ہے۔ جتنے رئیس قوم ہیں، جتنے قوم کے سردار ہیں، وہ کبھی پیغمبر کے پیچھے بچوں کو لگائے دے رہے ہیں کہ جا کے رسول کو پتھر مارے، کبھی بچوں کو لگائے دے رہے ہیں کہ یہ انہیں مجنون و پاگل و دیوانہ کہے، نعوذ باللہ۔ ایسے عالم میں پیغمبر کی حمایت کرنے کے لیے ایک ایسی ذات کھڑی ہوتی ہے کہ آج تک جس کی مخالفت اس دنیا میں ہو رہی ہے، اور جو کریں گے آپ عزیزان گرامی، وہ اے ابو طالب، دیکھیے اسلام کا تبلیغ، اسلام کا معیار کیا ہے عزیزان محترم۔ اے ابو طالب، اپنے بھتیجے کو سمجھا لو کہ وہ ہمارے خداؤں کی توہین نہ کیا کریں۔ آپ نے غور نہیں کیا عزیزان گرامی، کافر ہی اس بات کا جواب دیے دے رہے ہیں کہ ابو طالب ہیں کیا؟ کفار یہ کہہ رہے ہیں کہ ابو طالب اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ وہ ہمارے خداؤں کی توہین نہ کیا کریں۔ اگر ابو طالب بھی کافر و مشرک ہوتے نعوذ باللہ تو ان کو یہ کہنا چاہیے گا تمہارے بھی تو خدا ہیں، اپنے بھتیجے کو جا کے سمجھاؤ کہ وہ ان کی توہین نہ کریں۔ مگر جو جناب ابو طالب نے ان کا پیغام رسول کو پہنچایا، رسول نے یہ جواب دیا کہ میرے ہاتھ پر چاند، دوسرے ہاتھ پر سورج رکھ دیا جائے پھر بھی میں دین الہی کی تبلیغ سے دستبردار نہیں ہوں گا۔ توجہ کریں گے، جناب ابو طالب نے پیغمبر کا یہ جواب سنا۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں جب تک میرے جسم میں خون کا آخری قطرہ باقی ہے کوئی کافر تمہارا کچھ نہیں کر سکتا۔ توجہ کریں گے عزیزان گرامی، پیغمبر غار حرا میں عبادت کے لیے جا رہے ہیں، آیت نازل ہوتی ہے وانذر عشیرتک الاقربین، اے محمد اپنے قرابت داروں کو پہلے ڈرائیے، اپنے رشتہ داروں میں پہلے اسلام کی تبلیغ کریے۔ سورہ شورا کی 214ویں غالباً آیت ہے، لیکن ہے سورہ شورا کی۔ پیغمبر آپ اپنے قرابت داروں کو ڈرائیے، تبلیغ کا مرحلہ شروع ہو رہا ہے گھر سے۔ پیغمبر غار حرا سے نیچے اتر رہے ہیں، پہاڑی پہ وہ غار واقع ہے، کہا پیغمبر نیچے اتر رہے ہیں، مولا کائنات سے فرماتے ہیں یا علی کھانے کا انتظام کرو، کافروں کو بلاؤ۔ دیکھیں آیت میں یہ کہا گیا کہ اسلام کے علاوہ کسی اور دین کا انتخاب کیا گیا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ یا علی کھانے کا انتظام کرو، کافروں کو بلاؤ۔
تو اب عزیزان گرامی آیت کے مطابق پیغمبر کو کہنا یہ چاہیے تھا کہ بھیا ہمارے گھر میں جو جو اسلام نہیں لائے ہیں وہ یہ سمجھ لے کہ اسلام کی اہمیت کیا ہے. پیغمبر کو چاہیے تھا کہ یہ اس آیت کے حکم کے مطابق اپنے گھر میں جاتے, جانے کے بعد جناب ابو طالب کو بٹھاتے, دیگر بزرگان کو اکٹھا کرتے اور کرنے کے بعد انہیں اسلام کی تعلیمات سے آگاہ کرتے. ثواب و عقاب الہی کی انہیں تعلیم دیتے. مگر عزیزان گرامی تاریخ لکھتی ہے پیغمبر نے دعوت کا انتخاب کہاں سے کیا؟ وہ مکے کے کسی رئیس کا گھر نہیں تھا, وہ مکے کے کسی امیر کا گھر نہیں تھا. دعوت کا انتخاب جناب ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں کیا. کھانے کا انتظام ہوتا ہے, مولا کائنات بلا کے لاتے ہیں 40 آدمی جن کے درمیان پیغمبر تبلیغ کے لیے بیٹھے ہیں. کھانے کا انتظام ہوتا ہے, کھانا کم تھا, پیغمبر نے چکھا, تاثیر یہ ہوئی کہ اسی کھانے میں سب نے شکم سیر ہو کے کھایا. اب ادھر رسول اٹھے کچھ بیان کرے, ابو جہل کھڑا ہوتا ہے اس کی باتیں نہ سننا, یہ جادوگر ہے نعوذ باللہ, اس کے کلام میں جادو پایا جاتا ہے, اگر اس کی بات سنو گے تو تم لوگ گمراہ ہو جاؤ گے. سب چلے گئے, پیغمبر دل شکستہ نہیں ہوئے. دوسرے دن پھر کہتے ہیں کہ یا علی پھر انتظام کرو, پھر سب کو بلا کے لاؤ. مولا کائنات پھر جاتے ہیں, دوبارہ بلا کے لاتے ہیں. اس دن بھی یہی حال ہوا, کھا پی کے بیٹھے ہیں, ادھر رسول کھڑے ہوئے اس کی بات نہ سننا. پھر بھڑکایا, دوسرے دن پھر سب کھائے. اچھا عزیزان گرامی اگر آپ غور کریں تو واقعی بڑے بے غیرت تھے. پہلے دن بات نہیں سنی تھی تو دوسرے دن نہیں آنا چاہیے, مگر تیسرے دن پھر یا علی پھر بلا کے لائیے. علی نے پھر بلایا, اچھا پھر چلے آئے کھانا کھانے. اب ادھر کھانا کھایا, ادھر عزیزان گرامی تاریخ کہتی ہے پیغمبر کھڑے ہوئے, ادھر رسول تبلیغ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, ادھر ابو جہل بھڑکانے کے لیے کھڑا ہوتا ہے. مگر تاریخ نے آج کا رخ پیش کیا ہے وہ گزشتہ 2 دنوں سے تھوڑا الگ ہے, اس لیے کہ پچھلے 2 دنوں میں فقط 2 آدمی اٹھتے تھے, مگر آج تیسرا دن ہے. تاریخ کے مطابق آج ایک تیسرا آدمی بھی کھڑا ہوا جس کی داڑھی کے بال سفید تھے, جس کی کمر جھکی ہوئی تھی, جس کے پٹکے میں تیر لگی ہوئی تھی, جس کا چہرہ نورانی تھا. وہ اس کمرے کے کونے سے اٹھا, اٹھنے کے بعد ابو جہل کے گریبان پہ ہاتھ ڈالا, ہاتھ ڈالنے کے بعد فوراً اسے زمین پر بٹھایا. کہا ہے ابو جہل آج ابو طالب تجھے اس وقت تک اٹھنے نہیں دے گا جب تک میرا بھتیجا محمد اپنی بات پوری نہ کر لے. توجہ عزیزان گرامی, جب تک اپنی بات پوری نہ کر لے. احترام رسالت کا پیمانہ کیا ہے؟ آدمی اگر کسی سے غصے میں بات کر رہا ہو, دوسرے سے اگر مخاطب ہوگا, فوری طور پر اپنا یہ غصہ کنٹرول نہیں کر سکتا. نفسیاتی بات ہے عزیزان گرامی. میں کسی سے غصے میں بات کرنا ہوں, سامنے والا ہو تو تھوڑا سا اگر لفظ میں نرمی رہے گی, مگر چہرے پر وہی تلخی کے آثار رہیں گے, وہی غصے کے آثار رہیں گے. مگر میں کیا کروں اس تاریخ کا؟ تاریخ یہ کہہ رہی ہے کہ آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے, ابو جہل کے گریبان پہ ہاتھ ہے. اے ابو جہل تجھے ابو طالب اس وقت تک اٹھنے نہیں دے گا جب تک میرا بھتیجا محمد اپنی بات پوری نہ کر لے. ادھر آنکھوں میں خون اترا ہے, ادھر محمد کے چہرے کی طرف نگاہ کی. تاریخ یہ کہتی ہے فتبسم ابی طالب, ابو طالب مسکرائے, ابو طالب مسکرائے. قم یا سیدی و مولائی, اے میرے سید و سردار کھڑے ہو جائیں. یہ وہ ضعیف العمر آدمی ہے جس کی کمر جھکی ہوئی ہے, جس کی داڑھی کے بال سفید ہیں, جس کے چہرے پہ جھریاں پڑی ہوئی ہیں. قم یا سیدی و مولائی, اے میرے سید و سردار آپ کھڑے ہو جائیں. وَتَكَلِّمْ مِمَّا تُحِبُّ, اور جو چاہتے ہیں وہ کلام کریں. اب آپ نے عزیزان گرامی دیکھا جناب ابو طالب کا ایمان کس منزل پہ ہے. ادھر اس سے غصے میں بات کر رہے ہیں, ادھر مسکرائے ہیں کہ یہ میرا سید و سردار کے لیے
نبی کو بھتیجا کہہ کے مخاطب نہیں کیا ہے، نام لے کے خطاب نہیں کیا ہے، ابھی پیغمبر نے تبلیغ کی ابتدا نہیں کی ہے، مگر تاریخ یہ کہتی ہے ابو طالب نے کہا اے میرے سید و سردار کھڑے ہو جائیے اور جو پسند کریں وہ کلام کیجئے۔ اب آپ نے دیکھا کہ کتنا بھروسہ ہے زبان رسالت پر اس ابو طالب کو، پیغمبر کھڑے ہوئے، اے لوگوں میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نبی ہوں جسے تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے، تم میں سے کون ہے جو اس پاکیزہ ہدف میں میرا کام میرا ساتھ دے گا اور وہ میرے بعد میرا وزیر ہوگا، میرے مشن کا ذمہ دار ہوگا۔ انگریز مورخ یہ کہتا ہے کہ آل پر سٹنگ کوائٹ، سب خاموش بیٹھے تھے، بٹ دیر واز اے چائلڈ، لیکن وہاں ایک بچہ تھا کہ جس کا نام علی تھا، وہ اٹھ کے کھڑا ہوا، پیغمبر نے بٹھالا کہ یا علی بیٹھ جائیے۔ دوسری بار پیغمبر نے کہا کہ کون میرا اس کام میں ساتھ دے گا، مگر پھر علی کھڑے ہوتے ہیں، یا علی بیٹھ جائیے۔ تیسری بار پھر پیغمبر فرماتے ہیں کون میرا اس کام میں ساتھ دے گا، پھر علی کھڑے ہوتے ہیں۔ جب ادھر مولا کائنات تیسری دفعہ کھڑے ہوئے، پیغمبر نے علی کو اپنے پاس بلایا، علی کو روشناس کرا کے کہتے ہیں یہ میرا بھائی ہے، میرا وسیع و وزیر ہے، اس کی اطاعت تم سب پر لازم ہے۔ آپ نے دیکھا عزیزان گرامی کہ اسلام کن زور پہ پھیلا ہے، اسلام کی ابتدا کہاں سے ہے، اسلام کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے۔ کہا جناب خدیجہ کی دولت، جناب ابو طالب کا ایثار، مولا کائنات کی قربانیاں، سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی دیانتداری۔ اب عزیزان گرامی دنیا یہ دیکھ رہی ہے ابو طالب نے تربیت اس طریقے سے کی ہے، جو کریں گے آپ عزیزان گرامی، تربیت اس طریقے سے کی ہے، جان چلی جائے پرواہ نہیں ہے، پیغمبر بچ جائیں یہ زیادہ ضروری ہے۔ صحابہ ابی طالب میں کتنے سالوں تک لوگوں نے سوشل بائیکاٹ کیا پیغمبر کا، سماجی رابطے نہیں رکھے گئے، مگر اس کے بعد بھی پیغمبر اس غار میں لوگوں کا پیغمبر کا بستر بدل دے رہے ہیں کہ جانا ہے تو میرا بیٹا قتل ہو جائے، میرا بھتیجا محمد بچ جائے۔ اب آپ نے دیکھا یہی ابو طالب کی تربیت کا اثر تھا کہ شب ہجرت میں جب پیغمبر نے یہ کہا یا علی آپ میرے بستر پر سو جائیے، علی نے کیا کہا میرے سونے سے آپ کی جان بچے گی، کہا بے شک بچے گی۔ تاریخ کا پہلا سجدہ شکر ہے جو علی نے اس وقت کیا کہ اگر میرے سونے سے رسول کی جان بچتی ہے تو کوئی پرواہ نہیں ہے، فوراً سجدہ شکر میں گئے۔ اب بھی عزیزان گرامی ابو طالب کی آغوش پر شک کرنے والوں کے لیے میں کہوں تو کیا کہوں، ذرا یہ تو دیکھ لیجئے کہ پیغمبر کی جان کی حفاظت میں اپنی جان گنوا دینے والے اور ہوتے ہیں، پیغمبر کو نرغہ اعداء میں چھوڑ کے بھاگ جانے والے اور صلوات پر محمد۔ آغوش ابو طالب کا اثر ہے جی عزیزان محترم، اگر آپ تاریخ کا بغور مطالعہ کریں یہ جناب ابو طالب کی تربیت کا اثر ہے کہ ہر وقت مولا کائنات رسول اسلام کے ساتھ رہے، کسی بھی لمحہ پیغمبر کو تنہا نہیں چھوڑا۔ اور یہ تو عزیزان گرامی دنیا کا دستور ہے کہ یہ ہر اس شخص کی مخالفت کریں گے جس سے ان کے ذاتی فائدے کو خطرہ ہو، جس سے ان کے ذاتی فوائد کو خطرہ لاحق ہو۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو خدا بند عالم یہ نہ کہتا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین وعزۃ علی الکافرین۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 54 کا اے صاحبان ایمان جب تم اپنے دین سے مرتد ہو جاؤ گے، اور جو کر رہے ہیں آپ عزیزان گرامی عام انسانوں سے خطاب نہیں ہے، مسلمان سے خطاب نہیں ہے، صاحبان ایمان کا لفظ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اے صاحبان ایمان، من یرتد منکم عن دینہ، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پلٹا مرتد ہوا۔ عزیزان گرامی آیت کا مطلب یہ ہے کہ صاحبان ایمان بھی اپنے دین سے پلٹ سکتے ہیں، اور جو کر رہے ہیں آپ عزیزان محترم، لہذا کسی کو اس خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارا ایمان بڑا پختہ ہے۔ شیطان عزیزان گرامی اس نے یہ کہا تھا کہ
کہ میں تیرے سیدھے راستے میں بیٹھوں گا. عزت کا عزت پروردگار کی قسم کھائی ہے. کہا میں تیری عزت کی قسم تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا اور اس سیدھے راستے پر بیٹھ کے تیرے بندوں کو بہکاؤں گا. مولا کائنات نے کیا فرمایا؟ انا الصراط المستقیم، میں سیدھا راستہ ہوں. قرآن مجید کی آیات کے مطابق رسول اسلام نے کہا ان ھذا صراطی مستقیما، یہ علی میرا سیدھا راستہ ہے. تو شیطان تو بیٹھا ہی ہے انہیں گمراہ کرنے کے لیے جو ابھی تک راہ راست پر ہے. اور جو کر رہے ہیں عزیزان گرامی، یعنی وہ بیٹھا ہے صراط مستقیم پر. لہذا کسی کو اس خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارا عقیدہ بڑا پختہ ہے، ہمارا ایمان بہت مضبوط ہے. کسی بھی لمحے کسی بھی وقت آدمی کا ایمان بدل جائے خبر نہیں ہونے والی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ قرآن نے کہا ہے کہ اے صاحبان ایمان، جب تم میں سے کچھ اپنے دین سے پلٹ جائیں گے تو اللہ ایسی قوم کا انتخاب کرے گا. ان قریب اللہ ایک ایسی قوم بھیجے گا کہ وہ اس سے محبت کرتی ہوگی، اللہ اس قوم سے محبت کرتا ہوگا. اذلۃ علی المؤمن، نشانیاں یہ ہے عزیزان گرامی. پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ سے قوم محبت کرے گی، اللہ اس قوم سے محبت کرے گا. تیسرا یہ کہ اذلۃ علی المؤمنین، مومنین کے سامنے انتہائی خاکسار ہوں گے. وَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ، کافرین کے سامنے میں بالکل سخت ہوں گے. یجاہدون فی سبیل اللہ، پانچویں نشانی یہ ہے کہ وہ قوم راہ خدا میں جہاد کرنے والی ہوگی. وَلَا يَخَافُونَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، کسی بھی ملامت کرنے والے کے ملامت کی پرواہ نہیں کرے گا. اتنی ساری نشانیاں اللہ نے اس 54ویں آیت سورہ مائدہ کی بتا دی. میں نے کہا کہ جناب ابو طالب کی تربیت کا اثر یہ تھا کہ کسی بھی لمحہ پیغمبر کو تنہا نہیں چھوڑا. جناب ابو طالب کی آغوش کا اثر یہ تھا، کسی بھی لمحہ تنہا نہیں چھوڑا. اب قرآن کی آیت یہ ہے کہ اے صاحبان ایمان، جب تم مرتد ہو جاؤ گے اللہ ایک ایسی قوم لے کے آئے گا. بھئی قرآن کی آیتیں بھی بڑی عجیب ہیں، اگر آدمی غور نہ کرے تو یقیناً اس میں اختلاف پایا جائے گا. اس لیے کہ قرآن میں بار بار یہ آیت پڑھتا ہوں کہ اگر قرآن میں یہ لوگ غور کیوں نہیں کرتے. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے قرآن ہوتا تو اس میں اختلاف کثیر پایا جاتا. مگر چونکہ عزیزان گرامی یہ قرآن اللہ کا بھیجا ہوا ہے، یہ قلب پیغمبر پہ نازل ہوا ہے، لیکن اس قرآن میں کسی بھی طریقے کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. آیت کی تفسیر میسر نہ ہو پاتی اگر پیغمبر اس آیت کی تفسیر خود نہ کرتے. میں ایک بار پڑھ کر اپنے مسائل پہ آؤں گا. کہا یہ دن گزرتے گئے، لمحات بیتتے گئے، لوگ تفسیر پوچھتے رہے، یا رسول اللہ اس سے مراد کیا ہے؟ کون سی قوم مرتد ہونے والی ہے؟ ہم میں سے کون ہے جو اپنے دین سے منحرف ہو جائیں گے؟ ہم میں سے وہ کون افراد ہیں جو اپنے دین سے پلٹ جائیں گے؟ ارے ان لوگوں کی نشاندہی تو کریے کہ جو اپنے دین سے منہ موڑنے والے ہیں. پیغمبر فرماتے رہے انتظار کرو، وقت آنے پر میں سب کچھ صاف لفظوں میں بتا دوں گا. وقت آنے پر میں لوگوں کے سامنے بالکل واضح طور پر اس آیت کی تفسیر بیان کر دوں گا. وقت گزرتا گیا عزیزان گرامی. پہلا ہجری ختم ہوتا ہے، دوسرا صدی ہجری تمام ہوتا ہے، تیسرا چوتھا صدی ہجری تمام ہوتا ہے. 7ویں ہجری کے درمیان میں ایک معرکہ منعقد ہوتا ہے جسے عالم اسلام خیبر کے نام سے جانتا ہے. میں جلد نہیں کروں گا عزیزان گرامی، بس آیت کی تفسیر ہے رکھتے ہوئے صاحب. کہا جنگ خیبر میں 39 دنوں تک لشکر جاتا ہے، تاریخ آپ کے سامنے ہے. لشکر جاتا ہے واپس آتا ہے، پیغمبر پوچھ رہے ہیں قلعے کی ایک اینٹ تک نہیں ہلی 39 دنوں میں. اتنا بڑا لشکر جانا ہے. ادھر وہ سر نکالتا تھا، ادھر سب واپس آتے تھے، ٹہلنے گھومنے جاتے تھے، واپس چلے جاتے تھے. تاریخ یہ لکھتی ہے، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب سیرت النبی میں لکھتے ہیں کہ 39 دنوں تک لشکر جاتا تھا، واپس آتا تھا، لشکر جاتا تھا، توجہ، واپس آتا تھا. سرکار یہ پوچھتے کہ آخر بھاگنے کی وجہ کیا ہے، واپسی کا سبب کیا ہے؟ کہنے والے یہ کہتے حضور ہمارے سردار نہیں ٹھہرے تھے، بغیر سردار کے ہم کہاں سے لڑائی کرتے. سردار سے پوچھ تاچھ ہوتی تو وہ یہ کہتا پیچھے سے لشکر والوں نے ساتھ چھوڑ دیا تھا، میں اکیلے کیسے لڑائی کرتا. توجہ عزیزان گرامی، 39 دنوں تک یہی عالم رہا. سردار لشکر پہ الزام لگاتا ہے، لشکر سردار پہ الزام لگاتا ہے. سردار کا یہ کہنا ہے کہ لشکر نہیں ٹھہرا تھا، لشکر کا یہ کہنا ہے کہ سردار نہیں ٹھہرا
سکتا ہے؟ علامہ نے یہ لکھا کہ رسول یہ فیصلہ نہ کر پائے کہ اصلاً لشکر نے میدان چھوڑا تھا، یہ سردار ہی نہیں ٹھہرا تھا. غور نہیں کیا جی گرامی، حضور فیصلہ نہ کر پائے کہ لشکر نے میدان چھوڑا تھا، یہ سردار ہی نہیں ٹھہرا تھا. میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس رسول کی بارگاہ میں ایک سماعت پہنچے، ایک مقدمہ پہنچے، ایک شکایت پہنچے. وہ کائنات کا عالم الغیب پیغمبر، وہ کائنات کا عادل و منصف نبی، وہ فیصلہ نہ کر پائے کہ آخر مسئلہ کیا ہے. سردار نے میدان چھوڑا تھا یا لشکر نے ساتھ نہیں دیا تھا. پیغمبر فیصلہ کرنا ہوتا تو سیدھی زبان میں کہہ دیتے، اگر کہنا ہوتا تو سیدھی زبان میں بتا دیتے. مگر وہ امت کے لیے عزیزان گرامی کوئی شوشہ خالی نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں. حکمت عملی یہ تھی کہ پیغمبر نے اس تاریخ کا جواب یہ دیا. میں نے عزیزان گرامی جب یہ فقرہ پڑھا تو میری سمجھ میں یہ بات نہیں پہنچی کہ رسول آخر فیصلہ نہ کیسے کر پائیں. باب مدینۃ العلم کی بارگاہ میں دست ادب جوڑا، یا علی آپ کے رسول کے خلاف تحریری سیاستیں کی جا رہی ہیں، یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ رسول فیصلہ نہ کر پائیں. مولا نے عزیزان گرامی جملہ عنایت فرمایا ہے، پیغمبر نے ایک فیصلہ تو کیا، پھر بھی تاریخی فیصلہ کیا. وہ فیصلہ ایسا تھا کہ آج تک اگر انسانیت دیکھے تو اس کا جواب کسی صورت سے ممکن نہیں ہے. پیغمبر نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اگر 40ویں دن کے معرکے میں حضور لشکر بدل دیں، لشکر بدل دے تو لشکر نہیں ٹھہرا تھا، اگر سردار بدل دے تو سردار نہیں ٹھہرا تھا. مگر عزیزان گرامی 40ویں دن کا مرحلہ عجیب ہے. جبریل امین نازل ہوتے ہیں، ناد علی مظہر العجائب، علی کی جو مظہر العجائب ہیں، تجدہ عونا لک فی النواء. میں نے کہا یہ ابو طالب کی آغوش تربیت کا اثر تھا، کسی بھی لمحے پیغمبر کو تنہا نہیں چھوڑا. لیکن یہ جو چھوڑا ہے عزیزان گرامی تو مصلحت کے تقاضے کے تحت دنیا یہ نہ کہنے پائے رسول پہلے ہی مرحلے میں انتخاب علی کا کر لیتے تھے، باقیوں کو اپنی شجاعت کے جوہر دکھانے کا موقع کہاں ملتا. کا انتظام رہا ہے کہ کسی بھی لمحہ پیغمبر پر نمائی نہ کی جا سکے. اس لیے عزیزان گرامی 40ویں دن کا وعدہ ہے. پیغمبر نماز صبح پڑھ چکے ہیں، لوگ خیمے میں رسول کے آئے ہیں، پنجوں کے بل کھڑے ہو کے رونمائی کرائی جا رہی ہے کہ رسول ہمیں دیکھ لے، پیغمبر ہمیں دیکھ لے، شاید نگاہ ہمیں پڑ جائے. چونکہ پیغمبر نے اسی دن یہ کہہ دیا تھا، لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَیْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، جو کرار ہوگا، جو غیر فرار ہوگا، جو محب خدا ہوگا. فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ. آیت یہ ہے اللہ ایک ایسی قوم کا انتخاب کرے گا، وہ قوم اللہ سے محبت کرتی ہوگی، اللہ اس قوم سے محبت کرتا ہوگا. پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں کل میں علم اسے دوں گا کہ جو محبوب خدا بھی ہوگا، جو محب خدا بھی ہوگا، جو محبوب رسول بھی ہوگا، جو محب رسول بھی ہوگا. اور اللہ نے اس کے ہاتھوں پر جیت تحریر کر دی ہوگی، اللہ نے اس کے ہاتھوں پر فتح لکھ دی ہوگی. پیغمبر اپنے خیمے میں ہے، لوگ پنجوں کی بل کھڑے ہو کے رونمائیاں کرا رہے ہیں، شاید رسول کی نگاہ میرے چہرے پر پڑ جائے، علامات مجھے مل جائے. مگر پیغمبر نے دائیں بائیں نہیں دیکھا، سلمان فارسی کی طرف، سیدھا جناب سلمان فارسی کی طرف. جاؤ مدینے کے راستے پر نظریں لگا کے بیٹھ جاؤ، کوئی آنے والا ملے تو مجھے خبر کرنا. میں نے کہا کسی بھی لمحہ علی نے پیغمبر کو تنہا نہیں چھوڑا ہے. ادھر ناد علی شروع ہوتی ہے، ادھر مولا مصلی لپیٹتے ہیں. میرا نیز فرماتے ہیں کہ قمبر کو دی صدا کہ میرا راہوار لا، بھائی بلا رہے ہیں، میری ذوالفقار لا. 80 میل کا فاصلہ ہے، مدینہ کہاں خیبر کہاں. علی مدینے میں، نبی خیبر میں. رسول مدینے سے صدا دے رہے ہیں، علی مدینے سے سن رہے ہیں. رسول خیبر سے صدا دے رہے ہیں، علی مدینے میں سن رہے ہیں. رسول کے لبوں سے وہ آواز نکل کے ہوا کے دوش پہ سوار ہو کے سماعت مولا کائنات تک پہنچتی ہے. مصلی عبادت لپیٹا گیا، قمبر کو بلایا گیا. مولا کہاں کا ارادہ ہے؟ میرے رسول نے خیبر میں طلب کیا ہے. اب عزیزان گرامی غور فرمایا آپ نے، یہ دنیا ہم سے کہتی ہے کہاں علی تو نجف میں سو رہے ہیں، مدد کے لیے آئے کہاں سے؟ یہ آپ نے یا علی مدد لیا تو کہاں سے لیا؟ مدد تو صرف اللہ کرنے والا ہے. لیکن عزیزان گرامی مسئلہ یہ نہیں ہے، علی کی نصرت کے لیے ہم بھی بلاتے ہیں، علی
علی کو مدد کے لیے رسول بھی بلاتے ہیں، علی کو مدد کے لیے آپ بھی بلاتے ہیں، مگر اپنے اپنے ظرف کی بات ہے، ہم اللہ بلاتے ہیں، آپ بلانے کے بعد بھول جاتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تاریخ میں 70 دفعہ کا جملہ نہ لکھا ہوتا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، اگر ایسا نہ ہوتا تو تاریخ میں تحریر نہ ہوتا۔ یعنی عزیزان گرامی اب تو پتہ چلا کہ لوگوں کے دل میں چور بیٹھا ہے، کہتا ہے یہ نصیب ضمیروں کو چھیڑ کر تم بھی کبھی کہو تو ذرا یا علی مدد، ہم نے کہا تو مورد الزام ہو گئے، خیبر میں خود نبی نے کہا یا علی مدد۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ سلوات۔ یہ عزیزان گرامی آغوش تربیت جناب ابو طالب کا اثر ہے۔ اسلام کے دامن میں یقیناً اگر ان کی قربانیاں نہ ہوں تو آج اسلام کا نام لینے والا کوئی نہیں رہتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ پیغمبر نے فرمایا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، جو بھی چاہے وہ ہندو کے گھر ہو، مسلمان کے گھر ہو، عیسائی یہودی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، جب وہ اس دنیا میں آیا تو فطرت اسلام پہ تھا، پالنے والے اسے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں۔ تو اس پیغمبر کے ارشاد کی روشنی میں پیغمبر کو ملاحظہ کریے، پیغمبر کے بچپنے میں جناب ان کی والدہ کا انتقال ہوتا ہے، پیغمبر کی ولادت سے کچھ برس پہلے یا کچھ لمحوں بعد جناب عبداللہ کا انتقال ہوتا ہے، 8 برس کی عمر میں جناب عبد المطلب جو پیغمبر کے دادا ہیں ان کا انتقال ہوتا ہے، باقی 17 سالوں تک پیغمبر رہے تو کہاں رہے، باقی 17 برس تک پیغمبر نے تو جناب ابو طالب کے دامن میں پناہ لی ہے۔ یہ تو آغوش تربیت کا اثر تھا کہ جسے ابو طالب پالتے ہیں کوئی محمد مصطفیٰ جیسا نبی بنتا ہے، کوئی علی ابن ابی طالب جیسا علی بنتا ہے۔ توجہ کرنا عزیزان گرامی، دونوں کی عظمت و منزلت یہ ہے نہ ان کے برابر کوئی پہنچ سکتا ہے نہ ان کے برابر کوئی پہنچ سکتا ہے۔ میں نے کہا یہ آغوش تربیت کا اثر ہے، ایک کو پالا تو نبی بنا دیا، ایک کو پالا تو علی بنا دیا، نہ ان سے مرتبے میں کوئی آگے بڑھ سکتا ہے نہ ان سے مرتبے میں کوئی آگے بڑھ سکتا ہے۔ اس لیے کہ پیغمبر اگرچہ یہ کہتے رہے علی مجھ سے، میں علی سے، میں اور علی ایک ہی نور کے 2 ٹکڑے ہیں، مگر علی نے ہمیشہ یہ کہا کہ میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ اتنا تو عزیزان گرامی مولا کائنات کے فقرے سے ظاہر ہو گیا کہ عزتیں پیغمبر کی غلامی میں ہے، محمد کی برابری میں نہیں ہے۔ صلوات پڑھے اور محمد تو جیسا ایک ٹکڑا رہے گا ویسا ہی دوسرا ٹکڑا رہے گا۔ پیغمبر نے فرمایا میرا اور علی کا نور ایک ہی ہے، تو جب ایک ہی ہے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں برابر ہیں، مگر مولا کائنات کی زبانی میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں، اس کا مطلب